السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، میں جب بھی مونگیر آتا ہوں تو سب سے پہلے حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میرے دل میں آتی ہے، اور ان کا نقشہ، ان کا نظام میرے دماغ کے صفحے پر ظاہر ہوتا ہے، اور تاریخ ندوۃ العلماء کے نقوش ابھر کر آ جاتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر جو کام اللہ تعالیٰ نے مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے، وہ اتنا عظیم اصلاحی اور تجدیدی کام ہے کہ اس کی سابق میں بھی متعدد صدیوں میں مثال نہیں رہی ہے، اور بعد میں بھی آج تک کوئی مثال اس طرح کی نہیں پیش کی گئی ہے۔ مولانا محمد علی مونگیری تو آخری دور کی وجہ سے کہنا پڑتا ہے، لیکن مولانا محمد علی مظفر نگری کہنا چاہیے، کیونکہ وہ مظفر نگر کے قصبے محی الدین پور سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا جو خاندان تھا وہ وہاں آباد تھا، اور پھر بعد میں کانپور منتقل ہوئے تھے، اور مدرسہ فیض عام میں انہوں نے تدریس کا فریضہ انجام دیا تھا، اور ندوۃ العلماء کے نام سے جو تحریک وجود میں آئی ہے، جس نے ہندوستان میں ایک انقلاب برپا کیا، وہ کانپور کی سرزمین پر وجود میں آئی، اور بعد میں 4-5 سال کے بعد اس کا دارالعلوم لکھنؤ میں قائم ہوا۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ مولانا نے جو کام کیا، انگریزوں کے دور میں جنہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی تھی، اس پالیسی کے خلاف اتحاد اور اجتماعیت کا جو سور پھونکا مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ در حقیقت انگریزوں کا فکری مقابلہ تھا، وہ انگریزوں کا کلامی مقابلہ تھا، وہ تعلیم و تربیت کے میدان میں انگریزوں کا اصل مقابلہ تھا۔ انگریزوں سے جو مقابلہ کیا گیا جنگ کے میدان میں، اس میں تو شکست ہوتی چلی گئی۔ سراج الدولہ کو بنگال میں شکست ہوئی، اور ٹیپو کو کرناٹک میسور میں شکست ہوئی، بہادر شاہ ظفر کو دلی میں شکست ہوئی، اور اس طرح انگریزوں کے قدم مضبوطی کے ساتھ 1803 میں دلی میں جم گئے، اور لال قلعے پر اب برطانیہ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو بہرحال 1803 سے 1857 تک کا ایک بڑا دور ہے، جس میں نام کی مغل سلطنت باقی رہی، اور 1857 میں پھر اس کا اختتام کر دیا گیا۔ بہرحال جو بھی جنگ پیش آئی دلی میں اور مختلف اضلاع میں، مختلف صوبوں میں، اس جنگ میں عسکری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوتی چلی گئی، اور اسی شکست کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر ہم نے اپنے تعلیمی نظام کی طرف توجہ نہیں کی، تو پھر ہمارا یہ تعلیمی نظام ایسا قصہ پاری نہ بن جائے گا کہ بس کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا، ایک افسانہ ہوگا۔ کیونکہ جو تعلیمی ادارے تھے، ان تعلیمی اداروں کو تباہ کرنے کا کام انگریزوں نے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی اس وقت اسلامک کورٹس تھے، دارالقضاء تھے، ان کی خاک اڑا دی، اور اس اعتبار سے مسلمانوں کے تشخص کا انہوں نے خاتمہ کیا، بڑی حد تک کیا۔
تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں جب ایک مدرسہ قائم کیا، دارالعلوم قائم کیا، تو در حقیقت وہ ایک کوشش تھی اس طرح کی کہ اب قومی اور ملی سطح پر ہم کو اپنے ادارے قائم کرنے ہیں۔ اب سرکار کی سرپرستی کا دور ختم ہو گیا، اور جو سرکار ہے وہ بڑی ہی دشمن سرکار ہے۔ اس لیے جو قدم مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا 1866 میں، 1857 کی عسکری ناکامی کے بعد 1866 میں جو دارالعلوم دیوبند میں قائم کیا گیا، اس کے ذریعے در حقیقت مقصد کیا تھا، اس کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ حضرت الاستاذ نے دیوبند میں جو تعلیمی ادارہ قائم کیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاذ نے 1857 کی ناکامی کی تلافی کے لیے یہ ادارہ قائم کیا، اور چونکہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارے استاد نے مدرسہ جو قائم کیا تھا وہ صرف اس لیے نہیں کہ لوگ کتاب پڑھ لیں اور پڑھے لکھے شمار کیے جائیں، یہ مقصد ان کا نہیں تھا، بلکہ جو نقصان پہنچا تھا انگریزوں کی الغار کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام کو نقصان پہنچا تھا، ملت کو پہنچا تھا، جس طرح سے پے بپے شکستیں سامنے آئیں، اب کیسے ان کا مداوع کیا جائے اور کیسے مقابلہ کیا جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو، تو یہ طے پایا کہ اب ہم کو بہرحال طلبہ کی شکل میں وہ ٹیم تیار کرنی پڑے گی، وہ کیڈر بنانا پڑے گا جو آگے چل کر انگریزوں سے مورچہ لے اور ان کے خاتمے کے لیے ایک بڑا وسیع پلان بنائے، اور یہی کام حضرت شیخ الہند نے کیا۔ ان کی جو تحریک ریشمی رومال کے نام سے متعارف ہوئی، اور جس کے بارے میں بڑے ڈاکومنٹس ہیں انڈیا لائبریری میں لندن میں، اور ہمارے یہاں بھی مورخین نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند میں حدیث کے استاد تھے، وہ ایک طرف حدیث کے استاد تھے اور دوسری طرف ہندوستان کی انگریز سرکار کے خلاف وہ ایک عالمی طور پر محاذ تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے نمائندے ماسکو بھیجے، کابل بھیجے، حجاز بھیجے، استنبول بھیجے، برلن بھیجے، اور ان تمام حکومتوں کے ذمہ داروں سے باتیں کی گئیں کہ انگریز حکومت کے خاتمے کے لیے ایک مضبوط قسم کا الائنس تیار کیا جائے، ایک محاذ بنایا جائے۔ وہ محاذ اگر بن جاتا اور جو حکومت مولانا محمود حسن دیوبندی نے افغانستان میں کابل میں جو حکومت قائم کروائی تھی، مہندر پرتاپ سنگھ جس کے صدر بنائے گئے تھے، مولانا عبید اللہ سندھی اس کے وزیر خارجہ تھے، اور اسی طرح برکت اللہ بھوپالی اس کے گویا وزیر اعظم تھے۔ جو حکومت کابل میں قائم کی گئی تھی وہ اسی مقصد کے لیے کہ ایک جو عالمی الائنس ہوگا وہ انگریزوں سے مقابلہ کر کے ان کو اس ملک سے بے دخل کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کو بے دخل کر دیا جاتا تو کابل کی جو حکومت تھی وہی دلی میں ہوتی، وہی وہاں سے منتقل ہو کر دلی میں آتی، لیکن بہرحال جو ہمارے مخبر ہوتے ہیں، بدماش، منافق، مجرم، جو ہماری صفوں میں گھسے ہوتے ہیں، آستین کے سانپ، یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں، انہوں نے انگریزوں تک شکایتیں پہنچائی، مخبری کی، جس کی بنیاد پر مولانا جب حجاز جا چکے تھے تو وہیں پر ان کی گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری کرانے والے بھی اس وقت جزیرۃ العرب کے وہ جھوٹے مسلم امراء تھے جو انگریزوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے تھے۔ انہوں نے مولانا کو انگریزوں کے حوالے کیا، اور پھر مولانا اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جو شاگرد تھے مولانا محمود حسن دیوبندی کے، وہ دونوں ہی مالٹا کے جیل میں ڈال دیے گئے جہاں 3 سال ان کا رہنا ہوا۔ تو بہرحال ایک 1866 کا وہ دارالعلوم ہے، اور پھر 1876 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک کالج قائم کیا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے دوست مولانا قاسم نانوتوی دونوں برابر کے تھے، دونوں مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے، اور مملوک علی دلی کالج میں پڑھاتے تھے، تو مولانا قاسم نانوتوی نے بھی ان سے پڑھا اور سر سید احمد خان نے بھی ان سے پڑھا، اور سر سید احمد خان مولانا قاسم کے بڑے مداح تھے۔
لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا قاسم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کی ہے کہ جو کچھ ہمارا باقی ماندہ حصہ ہے شریعت کا اس کو باقی رکھا جائے، محفوظ رکھا جائے اور آئندہ نسل میں منتقل کیا جائے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت ایک نیا دور ہے اور انگریزوں کا غلبہ ہے اور ہمیں ان کی زبان سیکھنی چاہیے، ہمیں جدید سائنس کو سیکھنا چاہیے اور جو جدید علوم ہیں ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم برابر کے ہوں، ہم ٹکر لے سکیں۔ اگر ہم صرف اپنے علوم کے دائرے میں رہے اور ہم نے جدید علوم نہیں حاصل کیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کسی دنیا میں ہوں گے اور وہ کسی اور دنیا میں ہوں گے، ہمارے ان کے درمیان کھائیاں ہوں گی اور رکاوٹیں ہوں گی۔ اس لیے سر سید نے ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر کیا کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ میں سائنس ہونی چاہیے اور ہمارے سر پر لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ ایمان ہی کی بنیاد پر علی گڑھ میں کالج قائم کیا جا رہا تھا اور ایمان ہی کی بنیاد پر دیوبند میں دارالعلوم قائم کیا جا رہا تھا۔ یہ دونوں ادارے وجود میں لائے گئے اور پھر ایک طویل عرصہ گزر گیا اور انہی دونوں حلقوں میں جو یہاں سے فارغ ہوئے وہاں سے فارغ ہوئے اتنی دوریاں پیدا ہوئیں کہ جو دیوبند کے حضرات تھے وہ علی گڑھ کے اور سر سید سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کہنے لگے یہ نیچری ہیں، یہ تو ملحد بن رہے ہیں، یہ تو اسلامی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو انگریزوں کے پٹھو ہیں، یہ ان کو تانے دیے جانے لگے۔ اور ادھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو دقیانوسی ہیں، جامد ہیں، ملا ہیں، سوائے امامت اور خطابت کے ان کے پاس رکھا کیا ہے۔ یہ وہ ماحول تھا جس ماحول سے ہر شخص دکھی تھا، ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ اس کی سوئیاں چبھ رہی ہیں، لیکن جس نے صرف محسوس نہیں کیا بلکہ اس کا احساس پوری ملت کو دلا دیا اور جس نے دونوں حلقوں کے ذمہ داروں کو کانپور کی سرزمین پر اکٹھا کر دیا مدرسہ فیض عام میں، وہ مولانا سید محمد علی مونگیری تھے، مظفر نگری تھے، کانپوری تھے۔ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے دیوبند اور علی گڑھ کو قریب کر دیا، انہوں نے جدید اور قدیم کا سنگم بنا دیا، انہوں نے جو جامد اور مقلد تھے اور جو سلفی اور اہل حدیث تھے ان کے درمیان برج بنا دیا، انہوں نے بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان کی خلیج کو پاٹ دیا، انہوں نے ان تمام حلقوں کو اور جماعتوں کو اور فرقوں کو یہ دعوت دی کہ ملت ایک ہے، امت ایک ہے، ہم سب کے مسائل یکساں ہیں، ہمارا دشمن ہمارے خلاف ہے، اس لیے ہم سب کو متحد ہو کر ایک تحریک چلانا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تحریک کا نام ندوۃ العلماء، علماء کی تنظیم، علماء کی مجلس، ندوہ کے معنی ایک اکیڈمی یا ایک مجلس، تو انہوں نے اس عنوان سے ایک تنظیم قائم کی اور اس تنظیم نے ہندوستان کے بڑے بڑے صوبوں کے مراکز میں عظیم الشان اجلاس منعقد کیے، جن کی تاریخ پڑھنا ہے تو تاریخ ندوۃ العلماء پڑھ لیجئے، اور ہمارے ماموں مولانا محمد الحسنی مرحوم نے حضرت مولانا مونگیری کی جو سیرت لکھی ہے، سوانح لکھی ہے، اسے پڑھ لیجئے تو آپ کے سامنے پوری تصویر اس وقت کے ہندوستان کی آ جائے گی۔ اور جو عظیم انقلاب پیدا ہوا یہ وہ انقلاب ہے جس کے نتیجے میں جمعیت العلماء وجود میں آئی، یہ وہ انقلاب ہے جس کے نتیجے میں تبلیغ وجود میں آئی، یہ وہ انقلاب ہے جس کے نتیجے میں جدید و قدیم کی دوریاں ختم ہوئی، یہ وہ انقلاب ہے جس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے پودے علی پبلک اسکول ٹائپ کے پیدا ہوئے۔ اگر وہ انقلاب نہ ہوتا مولانا مونگیری کا تو کوئی علی پبلک اسکول نہ ہوتا، اگر وہ انقلاب نہ ہوتا تو اسلامک اسکولز کا جال نہ بچھایا جاتا۔ تو در حقیقت جو اصل انقلاب اس ملک میں برپا کیا ہے وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عظیم الشان تحریک کے ذریعے جو اصلاحی اور تجدیدی تحریک تھی برپا کیا، پھر انہی کے سلسلے کے علماء نے جو کام انجام دیا، مولانا قاسم نانوتوی کا جو کام ہے وہ اپنی جگہ اور شیخ الہند کا جو کام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ان سب کے درمیان مولانا مونگیری کا کام جو ہے وہ بالکل منفرد ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ اور ضرورت ہے، آج زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو پھر برپا کیا جائے۔ وہ فتنے، وہ جھگڑے جو اس وقت تھے اور انگریزوں کی عدالتوں میں مقدمے جا رہے تھے، اب آج کی صورتحال ہے کہ رام پرساد اور فلاں گھسیٹا اور یہ اور وہ، ان کی عدالتوں میں آپ کے مقدمے جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ صورتحال تھی جس نے بے چین کیا تھا، اور پھر پوری ملت کو اور امت کو جوڑنے کی تحریک چلائی گئی تھی۔ اور
آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں پھر ضرورت ہے کہ تحریک ندوۃ العلماء کو برپا کیا جائے۔ اور ہم لوگوں نے بہت پہلے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بہار میں ندوۃ العلماء کی طرح کا ایک بڑا عظیم الشان ادارہ قائم کیا جائے۔ مولانا حسن صاحب نے اس موقع پر بھاگلپور میں ایک بڑی وسیع زمین حاصل کی، اور وہاں ابھی پروگرام ہمارا پرسوں تھا، اور اس میں یہ بات رکھی گئی کہ پورے صوبہ بہار کی سطح پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرح ایک دارالعلوم قائم کرنے کی ضرورت ہے، جس کا نام دارالعلوم ہو یا کچھ اور ہو، لیکن وہ ایک اسلامک یونیورسٹی ہو۔ اب ضرورت ہے ایک اسلامک یونیورسٹی کی، صرف کلیت الشریعہ یا جو پرانے روایتی مدارس ہیں ان کی طرح کے ایک مدرسے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ علی پبلک اسکول ہے۔ ہمارے برادر عزیز مولانا الیاس ندوی بھٹکلی نے بھٹکل میں علی پبلک اسکول کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد اس کی شاخیں ملک کے مختلف حصوں میں قائم کی۔ میں شروع سے اس تحریک میں شریک رہا، اور جلسوں میں شریک رہا، اور افتتاح میں رہا، اور بہت سے پروگراموں میں رہا۔ اور میں نے احمد نگر کے جلسے میں ابھی یہ کہا کہ میں علی پبلک اسکول کو اصلاً یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے نام سے اس کو موسوم سمجھنا چاہیے، کیونکہ ابو الحسن علی جو میرے نانا تھے، ظاہر ہے کہ حضرت علی کی گرد پا تھے، اور ان کی جو نسبت ہے ان کا نام علی رکھا گیا حضرت علی کے نام کی وجہ سے، ان کی کنیت ابو الحسن رکھی گئی حضرت علی کی کنیت کی وجہ سے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ علی پبلک اسکول کا مطلب خلیفہ رابع حضرت علی ابن ابی طالب، سیدنا علی ابن ابی طالب کے نام سے گویا کہ میرے نزدیک، اور میں یہی تلقین کرتا ہوں سب کو، یہ ادارہ ہے، اور جہاں جہاں بھی اس کی شاخیں ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصل ترجمان، جن کے بارے میں نبی نے یہ اعلان کر دیا تھا صحابہ کرام کے بڑے مجمع میں کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے، اور یہ فرما دیا تھا کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و اہل بیتی وعطرتی اہل بیتی۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو بھی ان کو مضبوطی سے تھامے گا ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ یہ خود نبی نے فرمایا۔ یہ وہ موضوع ہے جس کو اکثر بھلا دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، اور بہت سے جاہل نادان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شیعوں کی حدیث، یہ ہماری حدیث ہے، ہماری کتب حدیث میں یہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، لیکن نہ خطیب بیان کرتا ہے نہ عالم بیان کرتا ہے۔ اہل سنت نے اس حدیث سے اپنے کو دور کر کے ناصبی بنا لیا، اپنے کو مجرموں کے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت علی کا، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، اگرچہ میرے بعد نبوت نہیں، اگرچہ میرے بعد نبوت نہیں، تو یہ مقام ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ہوں نالج سٹی، میں ہوں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور تمام محدثین، میں خود محدث ہوں اللہ کے فضل سے، حدیث ہی میرا موضوع ہے، تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام میں کسی کا علم حضرت علی کے علم کے برابر نہیں تھا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم عطا فرمائے تھے، اس لیے علی پبلک اسکول یعنی تعلیم گاہ حضرت علی کے نام سے ہو تو ہمارے نانا ابو الحسن بھی خوش ہوں گے، اور جتنے بھی ابو الحسن ہیں سب خوش ہوں گے، اور جتنے بھی علی ہیں سب خوش ہوں گے، اس لیے کہ حضرت علی کے نام سے تعلیم کا ادارہ ہو، اس سے زیادہ کوئی مناسب بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذوق کے مناسب اور آپ کی طلب کے مناسب اور آپ کی حدیثوں کے مناسب اور آپ کی سیرت کے مناسب ہے۔ یہاں پر بھی میں یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ جب علی پبلک اسکول بولیے تو یہ مت سمجھیے کہ مولانا علی میاں کے نام پر ہے، بلکہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے نام پر ہے، جو علم نبوی کا دروازہ تھے اور جن کے ذریعے سے پھر علوم کی نہریں جاری ہو گئیں۔ تو بہرحال بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ بنگلور میں
یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم عصری تعلیم بچوں کو انگلش میڈیم اسکول اس طرح کا قائم کریں جس میں بچے قرآن بھی پڑھیں، جس میں بچے دینیات بھی پڑھیں، اور جس میں بچے اردو زبان سے بھی واقف ہوں، یعنی اپنی ثقافت، اپنا دین، اپنی شریعت محفوظ رکھتے ہوئے انگلش میڈیم میں جدید علوم، سائنس ہو اور میتھ ہو، جنرل نالج ہو، جتنے بھی سبجیکٹس کسی بھی اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں اچھے معیار کے ساتھ وہ سارے سبجیکٹس بھی پڑھائے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دینیات کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کی بھی تعلیم دی جائے۔ تو یہ بہت اچھا تجربہ ہے، کامیاب تجربہ ہے، اور اس تجربے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور کسی بھی نام سے ہو، بہت سے ناموں سے اسلامک اسکول قائم کیے گئے ہیں، دلی میں بھی، لکھنؤ میں بھی، پٹنے میں بھی، اور آپ کے مونگیر میں، ہر جگہ یہ کوشش ہو رہی ہے، بڑی اچھی کوشش ہے۔ ضرورت ہے کہ آگے چل کر ایک اسلامک یونیورسٹی بھی یہاں قائم ہو، جیسی کوالالمپور میں اسلامک یونیورسٹی ہے اور دنیا کے متعدد ملکوں میں ہے، جس میں تمام سبجیکٹس کی فیکلٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سایہ اسلام کا ہے، چھتری اسلام کی ہے، تربیت اسلام کی ہے۔ اس کی ضرورت ہے، آگے چل کر وہ کام بھی انشاءاللہ ہوگا۔ ابھی ابتدا میں یہ نونہال جو ہیں یہ تیار ہوتے چلے جائیں گے، اور اسلامک کیڈر تیار ہوگا، اور اچھی انگلش کے ماہر ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ جو جدید علوم ہیں اور جدید تعلیمی اداروں کے سبجیکٹس ہیں ان سے بھی ان کی واقفیت ہوتی چلی جائے گی، تو کوئی دوری نہیں رہے گی۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اور اس طرح کے ادارے مولانا مونگیری کا فیضان ہے، کیونکہ مولانا مونگیری سے پہلے یا تو دیوبند کے طرز کا کوئی مدرسہ قائم ہوتا تھا یا علی گڑھ کے طرز کا کوئی اسکول و کالج قائم ہوتا تھا، لیکن دونوں کا سنگم ہو اور دونوں کے درمیان ایک برج بنا دیا جائے، کھائیوں کو پاٹ دیا جائے، خندقوں کو پاٹ دیا جائے، یہ کام مولانا مونگیری نے شروع کیا تھا، اور اس میں مولانا شبلی نعمانی نے بڑی زبردست جد و جہد کی تھی، اور بعد میں پھر مولانا عبدالحی صاحب اور دیگر حضرات، مولانا عبدالعلی جو ہمارے نانا تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی کے دور میں تو دارالعلوم ندوۃ العلماء کو 4 چاند لگ گئے، اور عرب و عجم میں اس کو بڑی عظمت اور شہرت حاصل ہوئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بنیادی تحریک تھی اس کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ ہم لوگ جو دورہ کر رہے ہیں اس وقت بہار کا کر رہے ہیں، اس سے پہلے بنگلور کا بھی دورہ ہوا، حیدرآباد کا ہوا، ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ، ایک تو اس بنیاد پر، اس مقصد کے لیے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو یہ بات یاد دلائی جائے کہ ہم سب کے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا سے ہی انسانی قافلہ چلا ہے، انسانی سلسلہ چلا ہے، اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ پریوار ایک ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سناتن دھرم بھی کہتا ہے، اور اس کو پنڈت بھی کہتا ہے اور سنت و مہنت بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس حقیقت کو یاد دلایا جائے۔ دوسری طرف اتحاد ملت کے نام سے اجلاس کیے جا رہے ہیں کہ ملت جو ہے، امت، وہ فرقوں میں اگر بٹی ہے تو یہ مجرمانہ عمل ہے۔ جس نے فرقے بنائے اور جو فرقوں کو غذا دیتا ہے اور جو فرقے بڑھاتا ہے اور جو مسلمانوں کو ذاتوں یا جماعتوں میں بانٹتا ہے، اس سے بڑا کوئی شیطان و مجرم نہیں۔ امت ایک ہے، وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری امت ایک امت ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کو بھی کوئی لقمہ دے گا؟ کوئی بدمعاش، خبیث، ابلیس کی فطرت رکھنے والا اللہ کو بھی لقمہ دے گا؟ قرآن بدل دے گا؟ تو لوگ جو فرقوں کی بات کرتے ہیں اور فرقوں میں بانٹتے ہیں وہ قرآن میں تحریف کرنے کے مجرم ہیں۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم پوری ملت کو، یہی نہیں ہندوستان میں، پوری دنیا میں ملت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دے، اور اس کے لیے محنت کرتے کرتے جیے، محنت کرتے کرتے مرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔